عدم قرار دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آج سے بڑا تاریخی فیصلہ ہے، ایک اور تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جب قانون سازی ہو رہی تھی جا رہی تھی، جو جتنا بہت سارے قوانین غیر آئینی قوانین کو بلڈوز کیا گیا ہے، اس کو بھی کیا گیا، سینٹ کے سامنے پیش ہوا، تو اس دن بھی میں نے کہا تھا سینیٹرز کو مخاطب ہو کے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ جو قانون آپ پاس کرنے جا رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ صرف ریویو ہو سکتا ہے، اگر آپ نے اپیل کی طاقت دینی ہے تو آپ آئینی ترمیم کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ آپ آئینی ترمیم کے بغیر اگر یہ عام قانون کے ذریعے دینے کی کوشش کریں گے اپیل کی طاقت، تو سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ اس کو، میں نے کہا تھا 10 دن کے اندر اندر ہی اس کو کالعدم قرار دے دے گا، اور لیکن سینیٹرز نے بہرحال نہیں سنا بات، اور یہ بلڈوز ہو گیا یہ قانون بھی۔ جب میں نے یہ بحث کی سپریم کورٹ کے سامنے تو میرا ایک ہی موقف تھا، بڑا سمپل، کہ بہت اچھی بات ہے اپیل دینا، اچھی بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف اپیل دی جائے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں، آئین میں اپیل کی گنجائش دیں، پھر ہی اپیل ہو سکے گی۔ اگر آپ عام قانون کے ذریعے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آئین کو عام قانون سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، آئین کو صرف 2/3 میجورٹی کے تحت کے ساتھ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات سپریم کورٹ نے آج مان لی، اور میرا خیال ہے اس ججمنٹ کا اب ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا۔ ایک تو جتنی نواز شریف صاحب، ایک قانون کا آئیڈیا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی اور باقی لوگوں کی نااہلی تھی، وہ اس کے خلاف ایک اور قسم کی اپیل کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ گنجائش ختم ہو گئی۔ اور نمبر 2، یہ کوشش کی گئی تھی کہ وہ جو 90 دن کا ٹائم پیریڈ الیکشن کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا، اس ججمنٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی اب چونکہ نہیں ہو سکتی، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ 90 دن سے آگے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، چاہے سینسس کا ایکسکیوز ہو یا کوئی اور ایکسکیوز ہو، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن کمیشن ایکسٹینڈ کرے الیکشن کو۔ اب وہ ججمنٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ کی آ چکی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے یہ بڑا ٹائملی ججمنٹ ہے اور بڑی تاریخی ججمنٹ ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب، اس ججمنٹ میں نے جب بحث کی تھی، انفیکٹ سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تھا موجود اور فیڈریشن بھی تھی، اور دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ اپیل کی گنجائش یہ پیدا کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکسٹینڈ ہوں، لیکن سپریم کورٹ نے وہ بات اب نہیں مانی۔ اوکے علی ظفر صاحب، اس میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جو نااہلی ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نااہلی کو ریلیف دیا گیا تھا اس ایکٹ کے تحت، اب اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو نااہل تھے، آر دے کنسیڈرڈ ٹو بی نااہل اسٹل، یا پھر اس کا کیا بنے گا پھر؟ جی دیکھیں، یہ اس کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بدنیتی پہ یہ بلڈوز کیا گیا تھا قانون، کیونکہ اس میں ایک گنجائش پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی کہ جو نااہل ہو چکے ہیں لوگ، جس میں جیسا میں نے کہا نواز شریف صاحب کی بھی وہ پاناما کیس کی ایک نااہلی تھی اور باقی لوگوں کی بھی، وہ سارے چیلنج ہو جائیں اپیل کے ذریعے۔ اس میں چیلنج اپیل کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ بینچ بھی نیا بنے گا، وہ 5 ممبر بینچ ہوگا، اگر 3 ممبر بینچ سے فیصلہ کیا ہوا ہے، نئے ججز ہوں گے اور ان کے پاس وہ بالکل وہ اپیل کی گنجائش ہوگی، یعنی کہ وہ ازسر 9 کیس کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب ایک بار یہ قانون پاس ہوا اور اس کو عدالت نے کالعدم قرار دے دیا کہ آئین کے خلاف ہے، عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا قانون ہو تو پھر آئین میں ترمیم کریں، آپ کے پاس پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر عام قانون کے ذریعے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اب یہ پاسبلٹی نہیں رہی کہ کوئی اپنی پرانی ججمنٹ کو چیلنج کر سکے اپیل کے ذریعے، تو پرانی ججمنٹیں فائنل ہو گئیں، اب اس کے تحت جو ٹائم پیریڈ ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ڈسکوالیفیکیشن کی، اس ٹائم پیریڈ کے مطابق تب تک وہ ڈسکوالیفیکیشن رہے گی۔ صحیح۔
اچھا علی ظفر صاحب، یہ ججمنٹ ہے میرے پاس، اور اس ججمنٹ میں when I was going through obviously you are also mentioned، اور اس میں ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ عام دیکھنے والوں کے لیے ضرور وضاحت کریں، اور وہ لائن یہ ہے کہ دس از دا پرنسپل آف ریس جوڈیشیٹا یا ریس جوڈیکاٹا اف یو کین کریکٹ می۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹر جو کہ ایجوکیٹڈ ہے بائی کمپیٹنٹ کورٹ اینڈ therefore may not be pursued further by the same parties۔ اس کا کیا مطلب ہے، اگر آپ ہمیں بتا سکیں تو؟ مطلب یہ ہے سر کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے، بلکہ پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے قانون کا کہ ایک ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی ججمنٹ نے فائنل ہونا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری عمر ججمنٹ کو اپیل کرتے ہوئے اس کو فائنلی نہ کریں۔ آپ کی ججمنٹ شروع ہوتی ہے جب ایک نیچے سے اور اوپر تک آتی ہے، اور پھر اس کا اپیل ہوتی ہے، اپیل کے بعد وہ فائنل ہو جاتی ہے، پھر ریویو ہوتا ہے، وہ بھی نہیں بات مانی جاتی۔ تو ایک ٹائم آتا ہے جب ججمنٹ فائنل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو فردر اپیل نہیں کر سکتے۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا وہ پھر ریس جوڈیکیٹا بن جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھر بائنڈنگ ہوتا ہے، وہ فائنل ہوتا ہے، وہ قانون بن جاتا ہے۔ سو اب اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا فردر۔ یہ پرنسپل تھا فائنلٹی آف ججمنٹس کا۔ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اس قانون نے، اور کہا یہ گیا تھا کہ جو پرانی ججمنٹیں بھی ہیں، جو فائنل بھی ہو چکی ہیں، ان کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ہے اور ہم ان کو دوبارہ کھول سکتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ ریس جوڈیکیٹا پرنسپل کے خلاف ہے۔ یہ آسان الفاظ میں اگر میں ایکسپلین کروں، تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن یہ اس کا جو جسٹ ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اب ہمیں فیصل چودھری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب